حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ظہری وصال مبارک کے جب دن قریب آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر پر سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی، تیز بخار تھا۔ 2 صحابہ کرام آپ کو سہارا دے کر مسجد میں لے آئے۔ حضور نے سب صحابہ کو بلا لیا۔ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کوئی خاص میٹنگ ہے آج، حضور کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھی مسجد میں بلا لیا۔ کافی صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ یار رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے کہ میں دنیا پہ رہوں چاہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس اشارہ کو سمجھ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ لوگ پوچھنے لگے یار آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار سمجھتے نہیں ہو، حضور اپنی بات فرما رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جانے لگے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ دیکھیں یار، اشارہ سمجھ گئے یار حضور اپنی بات کرنے لگے ہیں۔ صحابہ کرام غور سے توجہ سے سننے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ یار اس گزری زندگی میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو میری طرف سے تو آج وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اوئے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یار حضور کا پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، کائنات کے والی تھے، پھر بھی فرما رہے ہیں اگر یار کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آج وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ حضرت عکاشہ پیچھے پیچھے بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں جنگ کے اندر میری پیٹھ پر آپ نے چھڑی ماری تھی، یا رسول اللہ میں نے وہ بدلہ لینا ہے۔ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہوگا لے کر آ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو درہ مانگا تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش میں آ گئیں، کہنے لگی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہے اور درہ منگوا رہے ہیں، لازمی کوئی بات ہوگی۔ جب پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے ایسے حضور نے اعلان فرمایا، اور حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بات کی تو حضور نے فرمایا درہ لے کر آؤ، تو اپنا بدلہ لے لے مجھ سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ بھی نکال کر دیا اور حسن و حسین کو بھی ساتھ بھیجا، اور کہتی ہیں کہ بلال جا کر کہنا عکاشہ سے میرے ابو کو کچھ نہ کہنا، یہ بچے آ رہے ہیں حضرت حسن و حسین، تو ان کو 100 درے مار لینا مگر میرے بابا جان کو نہ مارنا، ان کی تکلیف ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تیز بخار ہے، اور یہ بچے میں نے تو پالے ہی اپنے بابا کے لیے ہیں، ان کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کو بھی ساتھ لے آئے، درہ بھی ساتھ لے آئے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو حضور سمجھ گئے فاطمہ نے ضرور حسن و حسین کو اس لیے بھیجا ہے، تو آ کر حضرت بلال نے اپنا پیغام دیا۔ حضور خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، انہوں نے مجھ سے بدلہ لینا ہے۔ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت بلال نے تو وہ درہ آ کر حضور کے ساتھ رکھا تھا، اپنی جگہ سے اٹھے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق قدموں میں گر گئے اور رونے لگ پڑے، اپنی پگ مبارک قدموں میں رکھی، عکاشہ نہ کر ایسا، عکاشہ نہ کر ایسا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر تو سیٹ پہ ہو جا، پھر قدم رکھا تو حضرت علی قدموں میں گر گئے، کہتے ہیں یار عکاشہ تو کیا کرنے لگا ہے؟ حضور نے فرمایا علی پیچھے ہٹ، یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے۔ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آپ نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر ایسے کیا نا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، آپ نے درہ دور پھینکا
اور حضور کی پشت مبارک سے چمٹ گئے اور چومنے لگے. یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ ایسے موقع تو نہیں ملے گا حضور کے پشت مبارک کو چومنے کا, یہ بہانہ تھا, اس لیے حضور یہی بہانہ ہی تلاش کیا تھا آپ کی پشت مبارک کو چومنے کا. دوست محبت دیکھیں صحابہ کی یار, تڑپ گئے تھے حضور کے جسم مبارک کو چومنے کے لیے, پیار اتنا تھا. آج تو خود اندازہ کر, جو صحابہ اتنا پیار کرتے تھے حضور سے, اتنی محبت رکھتے تھے حضور سے, اتنی الفت رکھتے